الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم المقام معزز و مکرم عزیز ساتھیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور میں آپ سے یہ بات کل عرض کر چکا ہوں کہ بھئی سورہ فاتحہ یہ بہت عظیم سورت ہے، یعنی اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، اسی وجہ سے اس کا ایک نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات کے اندر آئی، نہ زبور کے اندر آئی، اور نہ انجیل کے اندر آئی۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی اس کے اندر شفا ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے سفر کیا، صحابہ کی ایک جماعت نے سفر کیا اور وہ ایک بستی میں جا کر ٹھہرے۔ اب پہلے بھئی ایسا نظام تھا کہ پہلے ہر جگہ ہوٹل بھی نہیں ہوتی تھی اور ہر جگہ کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بستی کے اندر پہنچے تو ہم نے ان بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمارے کھانے پینے کی مہمانی کیجئے، تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا۔ الغرض صحابہ کی وہ جماعت وہاں سے نکل کر آگے چلی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس بستی کے اندر جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا، یعنی اس کو سانپ کھا گیا، اور جب سانپ نے اس کو ڈس لیا تو پھر وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے بہت پریشان ہوا، اور بستی والوں نے اس بادشاہ کا ہر طریقے سے علاج کیا، جو بھی اس وقت علاج کے طریقے رائج تھے، ہر طریقے سے بستی والوں نے اس کا علاج کیا، لیکن اس بادشاہ کو شفا حاصل نہیں ہوئی۔ اس بادشاہ کو اس زہر سے اور سانپ کے اس ڈسنے سے جو پریشانی آئی تھی وہ پریشانی کم نہ ہوئی۔ تو ان بستی والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھئی ابھی ایک جماعت ہمارے پاس آئی تھی، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو اور ہمارا بادشاہ درست ہو جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس بستی سے نکل چکے تھے۔ اب اس بستی کے کچھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سارا معاملہ بتایا، اور یہ فرمایا کہ بھئی ہم نے ہر طریقے سے اپنے بادشاہ کا علاج کر لیا ہے، لیکن کوئی بھی دوا اس پر کام نہیں کر رہی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ بھئی اس کا علاج میرے پاس ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے کل ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی ہماری مہمان نوازی کر دیں، تو کل آپ نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو آپ کے بادشاہ کی دوا تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی تمہیں اس کی کچھ اجرت دینا ہوگی، یعنی میں جو دوا کروں گا اور جو علاج میں کروں گا اس علاج کے بدلے میں آپ سے کچھ اجرت لوں گا۔ تو بستی والوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کو اجرت بھی دے دیں گے۔ تو کچھ بکریوں کی اجرت طے کی، یعنی یہ طے ہوا کہ بھئی ہم
آپ کے بادشاہ کا علاج کر دیں گے اور آپ ہمیں کچھ اجرت کے طور پر، قیمت کے طور پر کچھ بکریاں دے دیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ چلے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابی فرماتے ہیں کہ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ صحابی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھتے اور اس پر دم کرتے، سورت پڑھتے اور اس پر دم کرتے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ پوری طریقے سے اچھا ہو گیا۔ اب جب وہ اچھا ہو گیا تو جو قیمت طے پائی تھی وہ قیمت بھی ان سے لے لی۔ اب صحابہ باہر نکلے تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی جو بکریاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں قیمت کے اندر ہم اس کی تقسیم کر لیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واقعے کی پوری خبر نہیں دے دیں گے اس وقت تک ہم ان بکریوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کا استعمال ابھی جائز نہ ہو۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہنسنے لگے اور فرمایا کہ بھئی آپ نے تو سورہ فاتحہ سے دم کیا، اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے شفا رکھی، اس وجہ سے یہ اس سورت کا نام سورۃ الشفا رکھا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، کہ سورہ فاتحہ کے اندر زہر سے بھی شفا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ آئے سانپ وغیرہ کا تو پھر اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مفصل روایت ہے، اس کے اندر تو ہے بھئی فیہ شفاء لکل داء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ بھئی ہمارے دیوبند کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں محمود الحسن گنگوئی رحمہ اللہ، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت کی پارٹی سیدھی نہیں نکلتی تھی۔ پارٹی مطلب جو بیچ میں بال ادھر ادھر کرتے ہیں تو پارٹی نکالتے ہیں، تو اس عورت کی پارٹی بیچ میں سے نہیں نکلتی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میرا تعویذ کر دیجئے کہ میری پارٹی بیچ میں سے نکلنے لگے۔ تو حضرت نے کہا بھائی اس کا کوئی تعویذ نہیں آتا ہے، اب اس کا بھی کوئی تعویذ بنا کر دوں میں کہ آپ کی پارٹی سے ہی نکلنے لگے؟ تو عورت نے کہا نہیں حضرت آپ کو آتا ہے لیکن آپ مجھے بنا کر نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت کے ذہن میں یہ آیا بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی سورہ فاتحہ کے اندر ہر ایک بیماری سے شفا ہے، تو میں سورہ فاتحہ ہی لکھ کر دے دیتا ہوں اس کو۔ تو حضرت نے تعویذ میں اس کو سورہ فاتحہ لکھ کر دے دی، تو اس کی پارٹی بھی صحیح نکلنے لگی۔ تو بھئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو اور پھر ہم اس کے اندر یقین رکھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم دم کریں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کریم کو مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا بنایا ہے، اس وجہ سے اس سے بھی ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک عظیم سورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مفصل روایت ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کیسے
کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، کہ بھئی دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بندہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی بندے نے مجھ سے یہ جو دعا کی ہے یہ اس کو عطا کی جائے گی۔ تو جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں ہر آیت کے ضمن میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب اگر ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں اور اس وقت ہم اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اگرچہ ہمارے ذہن میں اس حدیث کے پورے الفاظ نہ ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں میرا جواب دے رہے ہیں۔ تو ہم جب نماز کے اندر کھڑے ہو، جب الحمدللہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں تو ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کا جواب دے رہے ہیں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر اور توجہ بڑھ جائے گی۔ بھئی اگر آپ کسی انسپکٹر کے پاس جائیں اور کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور وہ آپ کی بات کا جواب دے تو پھر آپ کو بھی مزہ آتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بھی اچھا آدمی ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام جہانوں کے رب ہیں، جب وہ ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں تو ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں گے تو پھر نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا اور نماز پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ تو بہرحال اور آگے الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں کل میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بھئی تعریف تو کسی نعمت پر ہوتی ہے، تعریف تو کسی کام پر ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر صراحتاً کوئی کام ذکر نہیں کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر صراحتاً کوئی کام اور کوئی نعمت اس وجہ سے ذکر نہیں کی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کرو گے۔ اب باہر کی تو دور کی بات، خود آدمی اپنے اندر غور کرے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی آدمی خود اپنے اندر غور کرے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا جو بدن ہے وہ زمین کی مثال ہے، اور اس کے بدن پر جو بال اگ رہے ہیں وہ زمین پر اگنے والے پیڑ پودوں کی مثال ہے، اور اس کے بدن کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ پہاڑوں کی مثال ہے، اور اس کے بدن کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ زمین کے اندر بہنے والی ندیوں اور نہروں کی مثال ہے۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی انسان دو چیزوں سے تیار ہوتا ہے، ایک تو اس کا بدن ہے اور ایک اس کے بدن کے اندر روح ہے، اور روح یہ بدن سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ تو روح تو دور کی بات، بدن کے اندر ہی اگر آدمی غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کتنی نعمتیں ہیں۔ بھائی ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ 500 سے زیادہ اس کے اندر جوڑ ہیں، اور پھر ہر جوڑ کے اندر انسان 300 سے زائد اس کے اندر جوڑ ہیں۔ پھر یہ غور کرے کہ بھئی آدمی کے جو جوڑ ہیں وہ تقریباً عام حالات کے اندر 60 سال تک بالکل چلتے رہتے ہیں، حالانکہ کسی کمپنی کا کوئی ٹائر بھی 60 سال تک نہیں چلتا، 2-3 سال میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت بڑھ جائے گی۔ تو الحمدللہ کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے،
اور آگے فرمایا کہ بھئی تعریف کس کی کرنا ہے؟ رب العالمین کی تعریف کرنا ہے، تمام جہانوں کے رب کی۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں بھئی پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ اور تربیت کہتے ہیں کہ بھئی تربیت نام ہے اس بات کا کہ احوال کے اعتبار سے آدمی کی تربیت کی جائے۔ مثال کے طور پر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اب اگر بچہ بیمار ہو جائے اور گرمی کا بھی موسم ہو تو پھر وہ ماں اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اس کو آئس کریم دی تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی تربیت کرتے ہیں احوال کے اعتبار سے، یعنی جو بندے کے لیے مناسب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حالت کے اندر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ دلی کے ایک بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن پورا ہو گیا، ان کو کھانا نہیں ملا۔ اب وہ بھوک سے پریشان تھے اور مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ان بزرگ کو اچھا سا کھانا دے دیا۔ بزرگ نے اس میں سے جتنا ان کے پیٹ کے اندر وسعت تھی اتنا کھا لیا اور وہ کھانا اور بچ گیا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی میں اس کھانے کو رکھ لیتا ہوں، شام کے اندر کام آ جائے گا۔ پھر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی جس اللہ نے مجھے ابھی کھلایا ہے وہ اللہ مجھے شام کو بھی کھلائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ کھانا ایک فقیر کو دے دیا۔ اب جیسے ہی اس فقیر کو کھانا دیا تو پاس میں سے ایک شخص گزرا اور اس نے فرمایا کہ بھئی تم نے اچھا کام کیا، ورنہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ تم بھوکے مار دیے جاؤ گے۔ یعنی تم نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اس فقیر کو کھانا دے دیا تو تم نے یہ اچھا کام کر لیا، ورنہ تم اپنی ذات پر بھروسہ کر لیتے کہ بھئی میں خود اپنی تربیت کر سکتا ہوں اور میں اس کھانے کو بچا کر شام کو کھا سکتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ تم بھوکے مار دیے جاتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کے حالت کے اعتبار سے اس کو رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تنگی کے اندر ہے اور بیمار ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، بلکہ بیمار ہونا حدیث کے اندر تو یہ آیا ہے کہ مسلمان کو کانٹا اور اس سے بھی چھوٹی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بھئی اگر مسلمان ایک جیب کے اندر ہاتھ ڈالے اور وہ جو چیز تلاش کر رہا تھا وہ اس کو اس جیب کے اندر نہ ملے، تو جب وہ چیز اس کو نہ ملے تو وہ پریشان ہو جائے، پھر وہ دوسری جیب کے اندر ہاتھ ڈالے اور اس کو وہ چیز مل جائے، تو جو پہلی جیب کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا تھا اور جب اس کو پریشانی لاحق ہوئی تھی اس پریشانی کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے اس کی حالت کے اعتبار سے تربیت فرماتے ہیں۔ اب بھئی کسی کا جنت کے اندر کوئی درجہ ہے لیکن وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری دے دیتے ہیں تاکہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا ایک نرالا انداز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی ہم ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہیں اور جو کچھ ہمارے اوپر حالات آئیں ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی، اب ایک بات یہ بھی سمجھنے کی بھئی رب العالمین کسے کہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو دعوت دی اور رب العالمین کی بندگی کرنے کی، عبادت کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے سوال کیا کہ وما رب العالمین، کہ بھئی رب العالمین کون ہے؟ تم رب العالمین کی ہمیں دعوت دے رہے ہو تو یہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ رب ہے جو تمام آسمانوں، تمام زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کی تربیت کرتا ہے۔
تو اب فرعون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی تربیت کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، والدین بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سورج کی وجہ سے بھی پیڑ پودوں کی تربیت ہوتی ہے، تو یہ تربیت کرنا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ بھئی رب العالمین وہ ہے جو تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ حقیقی والدین کی تربیت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے والدین کو تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ تربیت یہ تمہارے والدین کی تربیت نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت ہے۔ اور یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ بھئی سورج کی وجہ سے بھی پیڑ پودوں کو تربیت ملتی ہے، پھلوں کے اندر بھی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور مغرب کا بھی پیدا کرنے والا ہے، یعنی سورج و چاند کی تربیت بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سورج کی وجہ سے پھلوں کے اندر پھلوں کی تربیت ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی تربیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ رب ہیں جو تمام مخلوقات کی تربیت کرتے ہیں، فرشتوں کی، ملائکہ کی، جن و انسان کی۔ پھر آگے اللہ آگے ہے کہ بھئی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ ہیں جو روز جزا کے بھی مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں۔ اب قیامت کے دن تمام کے تمام ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس نے یہ جان لیا کہ بھئی تعریف کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور دنیا کے بھی مالک اور آخرت کے بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، تو اب ایسے ہی ذات کی عبادت کی جائے گی۔ تو پھر آگے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی سوال کرنے کے بھی لائق نہیں۔ اب سوال کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود بیان فرما دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے بھئی ہمارے عرف کے اعتبار سے جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، اور شریعت کے اعتبار سے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس کے اندر نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی زیادتی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے اندر ہم نہ کمی کریں اور نہ زیادتی کریں، تو وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کریں، اور یہ بات بالکل ضروری ہے اور بالکل عینی ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو بندہ مجھ سے سوال کرے۔ اور سیدھا راستہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں نہ کمی ہو اور نہ زیادتی ہو۔ اور کمی اور زیادتی، جیسے یہودی تھے اور نصارہ، یہودی نے کیا کیا کہ دین کے اندر انہوں نے زیادتیاں کی اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور دین کی آیتوں کو بدل دیا۔ بھئی مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر زنا کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دیں، یعنی پتھروں سے اس کو ختم کر دیں۔ تو اب یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑے گھرانے کا آدمی زنا کرتا تھا
تو پھر اس کو پتھروں سے ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا منہ کالا کرتے تھے اور اس کو شہر کے اندر گھماتے تھے اور یوں ہی ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا اور پھر اس کے اندر زیادتی کی۔ اور نصارہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام ہی کو خدا مان لیا۔ تو ہمیں نہ دین کے اندر کمی کرنا ہے اور نہ زیادتی کرنا ہے، بلکہ قرآن کریم ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے اس تعلیم کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، تو پھر یہ صراط مستقیم ہوگا۔ اور جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور صراط مستقیم کون لوگوں کا راستہ ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ بھئی ہر آدمی تو قرآن کریم کو نہیں سیکھ سکتا اور ہر آدمی حدیث کو بھی نہیں سیکھ سکتا، اس لیے صراط مستقیم کی اور انعم اللہ علیہم کی دلیل کیا ہے کہ بھئی اگر ہم کن لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو ہم سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر 4 لوگوں کے راستے کو سیدھا راستہ اور انعم اللہ علیہم بیان کیا ہے کہ بھئی آپ نبیوں کے راستے پر چلیں۔ اور صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو امت کے اندر بالکل جو خود قرآن کریم کے اور سنت کے مطابق چلیں۔ اور شہداء اور صالحین یعنی دیندار لوگوں کے اگر راستے پر ہم چلیں گے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور سیدھے راستے کو پا لیں گے۔ اور ہم خود اللہ، اور یہ جو حالات ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ہم کیا کریں۔ روزانہ ایک نئے فتنے انسان کے سامنے آتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہر دعا کے اندر اس دعا کو شامل کر لیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کے اندر ڈھانپ لے اور ہمیں اپنے غصے سے بچا لے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اس دعا کا ہم اہتمام کریں اور اپنی زبان کے اندر بھی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، مغفرت کا اور بخشش کا، نجات کا اور قبر میں چین و سکون کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔